یہ ایک سوچ نکلتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، پیر جوید درویش آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ کبھی بھی اگر کسی کو ہم سے کام ہو تو ہم شرعام آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہمارا نمبر بھی لکھا ہوتا ہے اکثر۔ دنیا کے اندر اس زمین کے اوپر بے شمار مخلوقیں پائی جا رہی ہیں، کم و بیش 18,000 مخلوقات زمین کے اوپر پائی جا رہی ہے۔ اب اس زمین کے اوپر جو مخلوق پائی جاتی ہے، اس میں جن بھی ہیں، اس میں جانور بھی ہیں، اس میں پرندے بھی ہیں، اس میں انسان بھی ہیں، اس میں مٹی بھی ہے، اس میں درخت بھی ہیں، اس کے اندر ایک مچھلیاں بھی ہیں، اس کے اندر ایک مرغیاں بھی ہیں۔ یہ بے شمار قسم کی مخلوقیں ہیں۔ کیڑے مکوڑے بھی ہیں۔ اتنی چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے، ایک مچھر کی مخلوق بھی جسے کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے ایک دفعہ نمرود کے دماغ میں مچھر گھس گیا۔ اب جب مچھر دماغ کے اندر گھسا تو دماغ کے اندر وہ کاٹنے لگ گیا۔ جب وہ کاٹتا رہا، ایک بادشاہ تھا نمرود، بہت بڑا۔ تو اس کا جو وزیر تھا وہ جوتا اٹھا کے بادشاہ کے سر کے اندر مارتا رہتا تھا، تو اس کو سکون ملتا تھا۔ نمرود کا واقعہ تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے، توبہ نعوذ باللہ، ہم قرآن پاک ہے، یہ حق بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ نمرود نے کیا کیا؟ ایک وقت بہت غرور والا بادشاہ بن گیا۔ جیسے آج میرے پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے بادشاہ غرور رکھنے والے ہیں، پیسے کی دولت کی آڑ میں غرور رکھنے والے ہیں، ایک خودی کا غرور رکھنے والے ہیں، ایک غرور جو انسان کا سر نیچے کر دیتا ہے۔ ایک جیسے یہودی کہہ لو، یہودی غرور رکھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے تو نہیں مرنا۔ ایک کافر کہتا ہے جی میں تو کافر رہوں گا، میں تو نہیں ماننا، میں نے یہ کام ہی نہیں کرنا، یہ میں نے آقا کا درود ہی نہیں پڑھنا۔ یہ آج کے ایک منافقت، ایک سوچ رکھنے والے ہیں، حق سچ کی بات رکھنے والے ہیں۔ جب نمرود کیا کرتا ہے؟ نمرود نے دعویٰ کر دیا جی میں خدا ہو گیا۔ نمرود نے کہا میں خدا سے جنگ کروں گا۔ جیسے آج زمین کے اوپر رہتے ہوئے لوگ آقا کی امت کے ساتھ یہ جنگ کر رہے ہیں، آقا کے انسانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، حق بولنے والوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ وہاں پر ایک نمرود تھا، اس نے ایسے کیا، ایک بہت بڑا پتہ نہیں کیا کچھ عالی شان بلڈنگ بنائی، جاتے جاتے پتہ نہیں کتنی لمبی بلڈنگ بنا دی۔ تو پھر ایک دن چڑھ گیا اس کے اوپر، تو کہنے لگا جی تو خدا ہے تو میرے سامنے آ جا، تو میں تیرے ساتھ جنگ کرنے آیا ہوں۔ تو ایک نمرود کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ تو ایک مچھر آیا، مچھروں کی فوج آئی اتنی بڑی، اس کو سب کو ڈنگ مارتے گئے، وہ مرتے گئے۔ اللہ نے حکم دیا، اللہ پاک نے فرمایا ہے میری مخلوق، ایک مچھر، لنگڑا مچھر جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، اس صحیح معنی اڑ بھی نہیں سکتا تھا، اللہ پاک نے فرمایا اس کے کان میں گھس جا۔ اس کے کان میں گھس گیا، دماغ کے اندر چلا گیا، وہ کاٹتا رہتا تھا ہر وقت دماغ کے اندر۔ تو اس کے نوکروں کی ڈپٹی لگی ہوتی تھی، ہر وقت اس کے سر پہ جوتے مارتے رہتے تھے۔ جیسے کہ آج ایک سیاست دان ہے، جوتے مارنے والے ہیں عوام کے سروں میں۔ اب عوام جب سر جوتا اٹھا کے ان کو مارتی ہے تو وہی بادشاہ ان کو جیلوں میں پسوا دیتے ہیں، وہی بادشاہ ان کے اوپر ظلم کروانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہی بادشاہ ایک سچ حق بولا کیوں ہے تو نے، ایک حق کا کام کیا کیوں نے؟ نمرود بھی تو بادشاہ تھا، خود کہتا تھا اپنے ان کو میرے سر میں جوتے مارو، میرا سر پیٹتے ہو تو مجھے سکون آتا ہے۔ آج کے جو وزیر اعظم، وزیر، مشیر، بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی حال ہے۔ رات کو ان کو نیندیں نہیں آتی، دن کو ان کو چین نہیں آتا، پوری رات پیسے کے خیال میں، دنیا کے خیال میں اپنا دماغ خرچ کر دیتے ہیں، پوری رات سوچتے رہتے ہیں صبح عوام کو، آقا کی امت کو کیسے لوٹنا ہے۔ یہ ایک شیطانی دماغ رکھنے والے، یہ ایک گندا دماغ رکھنے والے۔
یہ نمرود کے پیروکار، نمرود کی نسل میں سے، دوسرا فرعون کی نسل میں سے، تیسرا یزید کی نسل میں سے، یہ بغض رکھنے والے جو تھے ان کی نسل تھے، جو منافقت رکھنے والے ان کی نسل تھے، جو شرافت رکھنے والے ان کی نسل تھے، جو دین رکھنے والے ان کی نسل تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔